نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں تمہاری الجھنوں کا مکمل جواب ہوں۔ میرے پیارے ساتھیو، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے اہمیت قرآن مجید۔ ساتھیو، قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ وہ کون سی مشکل ہے، کون سی الجھن ہے جس کا حل قرآن مجید میں موجود نہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کو ایک خط ہے۔ اگر ہمارے پاس ہمارے دوست کا کوئی خط آئے اور وہ ایسی زبان میں ہو کہ اسے ہم پڑھ نہ سکیں، سمجھ نہ سکیں، تو ہم وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ہم اس کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں۔ مگر افسوس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب کہ جس کے بارے میں ہمیں کبھی تجسس نہیں ہوا کہ اس میں لکھا کیا ہے اور نہ ہم نے اسے کبھی سمجھنے کی کوشش کی۔ مخملی غلاف میں ایک اونچی جگہ قرآن رکھا ہے، مخملی غلاف میں ایک اونچی جگہ قرآن رکھا ہے، اس مصلحت کے خزانے کو باندھ رکھا ہے۔ ساتھیو، قرآن مجید روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات، آفات اور بیماریوں میں قرآن مجید کے ذریعے تلقین فرمائی۔ قرآن مجید کے سامنے کوئی باطل ٹھہر نہ سکا۔ ظالموں کی طاقت، جابروں کا ظلم اور دشمنوں کی سازشیں قرآن مجید کے سامنے ایک بلبل سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ قرآن مجید کا نور بدخواہوں کی آنکھوں کو بے نور کر دیتا ہے۔ ہم نے قرآن مجید کے سامنے بارہا دشمنوں کو خائب و خاش ہوتے دیکھا ہے۔ مگر سامعین گرامی، آج کئی مسلمان قرآن مجید کو چھوڑ کر ناپاک سفلی علوم کا سہارا لیتے ہیں۔ قرآن مجید اپنی قوت، شفا، شان اور تاثیر کے ساتھ موجود ہے، مگر مسلمان جاہل اور لالچی عاملوں کے در پر اپنا مال، ایمان اور عقیدہ تباہ کر رہے ہیں۔ تمہیں کوئی چھوڑ جائے تو تم رو دیتے ہو، تمہیں کوئی چھوڑ جائے تو تم رو دیتے ہو، تو جو تم قرآن اور نماز کو چھوڑ دیے ہو اس کا کیا؟ ساتھیو، آئیے قرآن مجید کی طرف لوٹ چلیں۔ یہ سچی اور پختہ کتاب ہم سب کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ساتھیو، امت کے اہل علم میں شفا بالقرآن کا ہمیشہ معمول رہا ہے۔ اس کی برکت اور افادیت سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نے دین و دنیا کی کامیابی حاصل کرنی ہے تو قرآنی تعلیمات کو حاصل کر کے اس سے اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا، ورنہ بقول علامہ اقبال، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ شکریہ۔